تفصیلی قصہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک اللہ کا ارادہ اور خلافت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے، سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سمندر بہائے، پہاڑ جمائے، تو اس نے فیصلہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنائے۔ فرشتے حیران ہوئے اور پوچھا، اس سے زیادہ، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسے کو رکھیں گے جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات میں سے کچھ گروہ زمین پر فساد کر چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے زیادہ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کی حکمت میں وہ راز تھا جو فرشتے نہیں سمجھ سکتے تھے، کہ انسان میں انبیاء آئیں گے، نیک بندے ہوں گے، شہداء اور اولیاء پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ نے مختلف رنگ اور جگہوں کی مٹی جمع کی۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا، پھر وہ گارا بنی۔ یہ گارا کئی سال پڑا رہا، پھر وہ بدبو دار سیاہ کیچڑ بن گیا، پھر وہ خشک مٹی ہو گئی۔ آخرکار اللہ نے اس سے ایک انسانی پیکر بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ، جب میں اس کو مکمل بنا دوں اور اپنی روح پھونک دوں، تو سب فرشتے اس کے آگے سجدہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عزت تھی کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ روح کا داخل ہونا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، تو سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں اور دماغ میں گئی۔ انہوں نے فوراً اللہ کی نعمتوں کو دیکھا۔ پھر روح ناک میں گئی، وہ چھینکنے لگے اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک ربک، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا کلمہ شکر ادا کیا۔ 4 فرشتوں کو سجدہ اور ابلیس کی بغاوت۔ سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا، تو راندہ درگاہ ہے، قیامت تک لعنت تیرے ساتھ ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مہلت دے، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ 5 جنت میں قیام اور آزمائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ اللہ نے ان کے لیے جوڑا بنایا، حضرت بیبی ہوا علیہ السلام۔ دونوں سکون سے رہنے لگے۔ اللہ نے کہا، اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے جنت میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو فرشتوں کی طرح ہمیشہ جیو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ یہ سن کر دونوں اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ جیسے ہی کھایا، ان کی جنتی پوشاک اتر گئی۔ وہ پتے توڑ کر اپنے جسم چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ 6 زمین پر نزول۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب آدم اور ان کی اولاد زمین پر رہیں گے۔ فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، تمہارے لیے وہاں وقت مقررہ تک زندگی اور روزی ہے، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ یوں انسان کا سفر زمین پر شروع ہوا۔ 7 توبہ اور معافی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام شرمندہ ہوئے۔ دونوں نے یہ دعا مانگی، اس سے زیادہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ 8 اولاد اور پہلا قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑا واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نہیں۔ حسد میں قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے ایک کوتا بھیجا جس نے زمین کھود کر دکھایا کہ مردہ جسم کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قابیل نے سیکھا اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ 9 حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور تعلیمات۔
حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں 10 صحیفے دیے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، توحید، نیکی اور انصاف کی تعلیم دی۔ انسانوں کو بتایا کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت میں ہے۔ وفات: حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ پوری انسانیت کی ابتدا انہی سے ہوئی، اسی لیے انہیں ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔